یہ ہم نے دیکھا یہ دراصل باب جو ہے نا یہ والا یہ 54 نمبر اس میں مصحف دیکھ کر پڑھنے کا ہم نے کر لیا تھا. غلام کی امامت ہو گئی تھی, ولد الزنا کی امامت ہو گئی تھی, دیہاتی کی امامت, نابالغ لڑکے کی امامت. یہ دراصل سارا جو ہے یہ ایکچولی اس کو ہونا چاہیے تھا احادیث کے بعد میں, لیکن وہ چونکہ یہ اوپر غلام کا ذکر آیا, زکوان غلام کا, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے مجبوراً یہاں دینا ہی پڑا مجھے بھی, چونکہ یہاں پہ بھی نیچے بھی یہ ترجمۃ الباب میں آیا وولد البغی والعرابی والغلام الذی لم یحتلم, نابالغ لڑکا کہ جس کو بھی احتلام نہ ہو. اچھا جی, اب حدیث شریف پہ آئے 692. یہاں اس حدیث شریف میں ابو حذیفہ کے غلام سالم رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی امامت کا ذکر ہے. یہ واقعہ اس ٹائم شروع کا تھا اور یہ میں لاسٹ ٹائم میرے خیال میں درس میں کرا چکا ہوں. یہ کروا دیا تھا. یہ جو تھی ان کے یہ ایکچولی یہ انصاری عورت کے غلام تھے, پھر آزاد ہو کر یہ ملازم ہوئے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے, انہوں نے جو ہے وہ بیٹا بنا لیا. یہ میں لاسٹ ٹائم بیان کر چکا ہوں اس کو. اور پھر وہ حکم آ گیا کہ حقیقی باپ ہی کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے, کسی اور کی طرف نہیں کی جا سکتی. تو پھر وہ بجائے اس کے کہ وہ بیٹا لکھتے تو وہ مولا لکھنے لگ گئے, یعنی آزاد کردہ, تاکہ نسبت بھی رہ جائے اور جدائی بھی نہ ہو اور سب سیف بھی ہو جائے. حدیث نمبر 693. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ سنو اور اطاعت کرو, کس کی؟ حاکم کی. اسمعوا واطیعوا. خواہ ایک ایسا حبشی کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے جس کا سر منقع جیسا ہو. منقع خشک انگور ہو, جو بڑا انگور نہیں ہوتا ریڈ والا, وہ خشک ہو جائے تو اس کو منقع کہتے ہیں. اور یہاں ایکچولی اب یہ جو آج کل مسئلہ چل رہا ہے نا, افسوس کی بات یہ ہے کہ کیسے کیسے بڑے بڑے لکھے لوگ ہیں, عالم ہے نا اپنے آپ, مفتی بھی نام کے ساتھ مفتی بھی لگا ہوا ہے, مفتی اعظم بھی لگا ہوا ہے, اور ایک فیصلہ ان سے یہ نہیں ہو پا رہا کہ ان حالات میں جمعہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ہونا چاہیے تو کیوں ہونا چاہیے, اور نہیں ہونا چاہیے تو کیوں نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ فقیہ نہیں رہے. یہ کام فقہا کا ہے, یہ مفتیوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے. مفتی کا تو کام ہے جو اس کے پاس وہ مفتی, اگر ہم سے پوچھو نا, اگر ہم سے پوچھو تو تیرے سارے کے سارے ناراض, میں کیا کروں. پھر ہم سے پوچھو تو مفتی لکیر کا فقیر ہے, سمجھے. اگر مفتی کو لینا ہے تو مفتی جو ہے وہ کنویں کا باسی ہے, اور فقیہ جو ہے وہ سمندر کا باسی ہے, سمجھے. تو فقیہ نہیں رہے, یہ کام ہے فقیہ کا.
اب میں وہ اسامہ کو دکھا رہا تھا، دیوبند والوں نے فتویٰ دیا ہوگا جی گھر میں آپ جمعہ کرا لیں 4 بندے مل کے، ٹھیک ہے. میں نے بلا کے سوچا، میں کہا یار یہ میں کیا کروں بتاؤ، یہ آپ نے تو دیکھے بتایا، آپ نے بک میں بھی دیکھا تھا. اب مسئلہ اس کے اندر کیا ہے؟ مسئلہ اس کے اندر یہ ہے، نمبر 1 آپ کو آتھرائزیشن چاہیے حاکم کی. اگر حاکم کی آتھرائزیشن نہیں ہے تو آپ جمعہ نہیں کرا سکتے، سمپل ایز دیٹ. کیونکہ جمعہ میں جو سول اتھارٹی ہے وہ حاکم وقت ہے، اور اگر حاکم وقت غیر مسلم ہو تو پھر وہاں پہ اتھارٹی جو ہے، جو فقیہ وقت ہے وہ اتھارٹی ہے. اور اگر فقیہ وقت بھی موجود نہ ہو اور حاکم جو ہے وہ غیر مسلم ہو، فقیہ وقت بھی موجود نہ ہو، تو پھر اس علاقے میں جو بڑا عالم ہے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا عالم ہے، وہ اتھارٹی ہے. وہ جیسے کہے گا جمعہ ویسے ہی ہو سکتا ہے، ادروائز نہیں ہو سکتا. نمبر 2، جمعے کے لیے اب اس میں انہوں نے فتوی لکھا کیا ہوا، انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ گھر کی یا مسجد کی کوئی اس میں شرط نہیں ہے، آپ پہلی اذان دیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے اگر کچھ کہنا ہے کہیں، نہیں تو سنت ادا کریں، سنت ادا کر کے دوسری اذان کہیں، اور اس کے بعد آپ خطبہ اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کتاب اللہ میں سے کچھ بھی پڑھ دیں، ٹھیک ہے. اور وہ بیٹھنے کی شرط پوری کر دیں خطبہ اولیٰ کے بعد، اور خطبہ ثانی جو ہے اس میں آپ کو دعا کر جو بھی ہے وہ کر دیں. اچھا جی ٹھیک ہے، ہو گیا. پھر آگے چلو. اب اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ اور ہر خاص و عام کے لیے اس میں اجازت رکھ دیں کہ جو بھی آنا چاہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، یہ شرط ہے جمعے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. خطبہ بھی شرط ہے اور خاص و عام کے لیے بھی ہونا شرط ہے، اور حاکم کا ہونا بھی شرط ہے. Now the question is کہ جب پہلی اذان دی جائے گی، اگر آپ وہ اذان گھر کے اندر ہی دے دیتے ہیں اور اس کی آواز باہر لوگوں تک نہیں جاتی، تو وہ جو شرط ہے ہر خاص و عام کے لیے وہ پوری ہی نہیں ہوتی. جب وہ پوری نہیں ہوتی تو جمعہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب مساجد میں منع کر دیا گیا جمعے کی نماز جب منع کر دی گئی ہے حکومت نے، اور حکومت بھی مسلمانوں کی حکومت ہے، یہ فتوے بعد کے ہیں کہ جی کو کہ جی یہودی کا ایجنٹ ہے تو فلانے کا ایجنٹ ہے، یوں ہے، وہ اپنے فتوے اپنی جیبوں میں رکھیں. سمجھے؟ مطلب آئین کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے مسلمان حاکم وقت ہے، ٹھیک ہے. جب آرڈر دے دیا کہ جناب یہ بندے ہیں، امام، مؤذن اور خادم، ان کے علاوہ جو ہے کوئی جمعہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر اب یہاں پہ اب وہ مفتی جو ہے نا اپنی قبریں بچانے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پہ وبال نہ آئے. اصول اس کا یہ ہے کہ جب آرڈر دے دیا کہ یہ لسٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی جمعہ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر کوئی نہیں ادا کر سکتا. بات ختم. سمجھے؟ اگر ہم سے پوچھو نا، کہ ہمارے کہنے کی تو خیر وقت کوئی نہیں ہے، لیکن اگر ہم سے پوچھو جنہوں نے جمعے پڑھے ہیں نا، ان 5 بندوں کے علاوہ یا وہ جو بھی گورنمنٹ نے الاؤ کیا ہوا ہے، ان سب پہ ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا واجب ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ بہتر جانتا. یہ مسئلہ ہے فقیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے. مفتیوں کے پاس پڑ گئے ہم، اور کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ حدیث شریف سامنے ہے کہ حاکم کی سنو اور اطاعت کرو، ٹھیک ہے.
خواہ ایسا حبشی، مطلب چاہے وہ غلام کے بریکٹ میں لکھا ہو نا غلام تم پر کیوں نہ حاکم بنا دیا جائے. یہاں اصل میں یہ مثال دی گئی ہے کہ ورسٹ کم ورسٹ یہ ہے کہ تمہارے پہ جو ہے نا کوئی غالب آ جائے اور وہ غلام میں سے ہو. انڈیا میں ایسا ہوا ہے، خاندان غلامہ تھا، قطب الدین ایبک خدا خاندان غلامہ کا ہی تھا. سو اگر وہ بھی آ جائے حکومت میں اور وہ شرعی مسائل کو پورا کرے، جمعہ، جماعت، عید، جہاد، اس کو قائم رکھے، تو پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے. ٹھیک ہے. اب وہ بیچارہ وہاں سے آرڈر روز نکل رہا ہے کہ یہ آپ جمعہ جو ہے وہ گھر پہ، آپ ظہر جو ہے گھر پہ ادا کریں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھاگ بھاگ کے مسجدوں میں گزرے ہیں جا کے. اب مجھے بتاؤ کہ کس نے کس کی خلاف ورزی کی ہے؟ یہ حدیث شریف سامنے ہے 693. کس نے کس کی خلاف ورزی کی ہے بتاؤ مجھے. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے جس کے مطابق جمعہ جو ہے وہ اختیار ہے حاکم کا. یہ بغیر اس کے نہیں ہے کہ کوئی اجمان ایسا ہے، نہیں، اجمان ایسا نہیں ہے. یہ باقاعدہ حدیث شریف ہے، اس کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جمعہ قائم کرنا جو ہے وہ حاکم کی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک ہے. اور چونکہ ان کی منع کرنے کی وجہ جو ہے وہ جینون ہے. ایک تو ہے نا کہ ظلم و جبر کی وجہ سے اگر آپ کو جمعے سے منع کیا جا رہا ہوں تو پھر تو کوئی گنجائش نکلتی ہے آپ اس کا جمعہ کروا لیں کہیں نہ کہیں. اگر ایک شرعی عذر ہے، ایک ایسا عذر ہے کہ جس میں میں نے اس دن بھی اللہ کے سے بیان کیا تھا لاسٹ درس میں بھی، کہ پہلی بات یہ ہے فرمان مبارک کیا کہ اونٹ باندھ پھر اللہ پہ توکل کر. ٹھیک ہے. تو اس کرونا والے کیس میں آپ نے ماسک پہن لیا، گلوز پہن لیے. ٹھیک ہے. آپ نے وہ جو اونٹ باندھنے والی شرط تھی وہ پوری کر دی. ٹھیک ہے. اب آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا. پھر دوسرا فرمان یہ ہے کہ اللہ مومنین کے لیے اس میں آزمائش اس کو بناتا، وبا کو. تو اس میں آزمائش کس کی؟ ایمان کی ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی پورا کر دیا، آپ نے ماسک پہن لیا، گلوز پہن لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ایمان ہے کہ اب ٹھیک ہے میں نے کرنی ہے، آگے جو اللہ کو منظور ہے میرے لیے جو اس نے لکھا ہے. اگر میرے لیے کورونا سے مرنا لکھا ہے تو یہ ماسک اور گلوز بھی کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اس کو پہننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ پہلے اپنا بندوبست کر، یعنی وہ جو آپ نے فرمایا نا کہ پہلے اونٹ باندھ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کیونکہ وہ تو اونٹ کھلا چھوڑ دیا تھا نا صحابی نے. تو مقصد اس کا جو اصول ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ پہلے اپنا بندوبست کر دنیاوی، اور اس کے بعد اللہ پہ توکل کر. تو دنیاوی بندوبست ہو گیا، اب اللہ پہ چھوڑ دیے. ٹھیک ہے. بات ہوگی ختم. یہاں تک تو نماز نہیں روکی جا سکتی، جمعہ نہیں روکا جا سکتا. ٹھیک ہے. مگر اگر حاکم وقت یہ دیکھے کہ اگر خدا نہ خواستہ لوگوں نے یہ شرط پوری نہ کی، احتیاط کی، اور پھر یوں ہوا کہ یہ بیماری جو یہ پھیل گئی اور ہم اتنے مریضوں کو ایک وقت میں نہیں سنبھال سکتے، اس وجہ سے اگر وہ جمعے کا انعقاد جو ہے وہ بند کر دے تو یہ اس کے لیے جائز ہے. سمجھے؟ ٹھیک ہے. لیکن میں تو ابھی بھی کہوں گا بھائی جی مفتیوں کی بات مان لینا. ہو گیا تو یہ جمعہ پڑھا تو صحیح ہو گیا تو پھر صحیح ہو گیا، پھر مفتی جانے تو تمہارے جمعہ جانے. سو خلافت کے لیے یہ اصل میں بات ہے مسلمانوں کی. تو خلافت جو ہے وہ قریش کے ساتھ مخصوص ہے،
اب آج کے دور میں تو یہ چیز رہی نہیں ہے، ورنہ ایکچولی اسلامک خلافت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ قریش سے ہوگا، خلیفہ قریش سے ہوگا۔ تو یہ وہ معاملات ہیں اس میں جو اب فی زمانہ جو اس حدیث شریف کی جو ہے وہ یہی ہے کہ جو آرڈر گورنمنٹ کا آتا ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ چیپٹر 55 55 نمبر۔ حدیث نمبر 694، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی ثواب تم کو ملے گا، اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ ٹھیک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یصلون لکم فإن أصابوا فلکم وإن أخطأوا فلکم وعلیہم۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دے رہا نیچے کیا ہوا، یصلون لکم، تمہارے لیے، یعنی وہ بات وہی آ گئی کہ نماز جو ہے وہ دماغ سن ہو گیا، نہیں ہوا تو پھر تو دھیان دو، یصلون لکم، کہ وہ جو امام ہیں وہ تمہارے نماز پڑھتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، فإن أصابوا فلکم، ٹھیک ہے، اصاب یعنی اگر وہ ٹھیک پڑھے تو تمہارے لیے ہے، ٹھیک ہے، وَإِنْ أَخْطَئُوا، اور اگر خطا کرے فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، ٹھیک ہے، تو خطا کرے، اب اس کے دو معنی نکلتے ہیں یہاں پہ، مجھے عربی نہیں نہ آتی تو میں کیا کروں، پھر میں اب دو ہی معنی نکال لینا اس کے، انہوں تو ایک ہی معنی نکالا ہوا اس کا، ٹھیک ہے، اس کا ایک معنی یہ نکلتا ہے وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ، تو پھر تمہارے لیے بھی خرابی ہے، وَعَلَيْهِمْ، لیکن اس کا جو وبال ہے وہ امام پہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیچے ترجمہ کیا ہوا، یہ اہل حدیث کا ترجمہ، ٹھیک ہے، آپ بتاؤ میں کیا کروں اس کا۔ اچھا جی، اب آ جاؤ اب اس حدیث شریف سے نا، لیکن وہ بات وہی ہے بھائی، جو وہ لکھ رہے ہیں مان لو اسی کو، خیریت اسی میں ہی ہے۔ اچھا جی، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، اور اگر وہ غلطی کرے تو تمہیں ثواب ہے، وَعَلَيْهِمْ، اب تو وہ علیہم، پھر وہ کیا کروں یار اس کا، علیہم، ٹھیک ہے، کہہ رہی پھر وہ بال ان کے اوپر ہے۔ اب اس سے جو مسئلہ نکالا گیا نا، وہ یہ مسئلہ نکالا گیا تھی کہ اگر امام غلطی کر بھی جائے نا تو مقتدی کی نماز ہو جائے گی، مقتدی کی نماز کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ رانگ ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمے پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ غلط کیوں ہے؟ مسئلہ اس لیے غلط ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ امام ضامن ہے اور مؤذن جو ہے وہ امین ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مقتدی کی نماز کا ضامن جو ہے وہ امام ہے۔ اگر ضامن غلط ہو گیا تو پھر وہ جو متمدن ہے پیچھے، مطلب جس کی ضمانت دی گئی ہے، پھر اس کا کیا حال رہے گا؟
مجھے ایک بات بتانا، بڑی سادہ سی بات ہے، عدالتوں میں جو ضمانتیں دی جاتی ہیں، ضمانت دینے والا بھاگ جائے پھر کیا ہوگا؟ کینسل ہو جائے گا نا سارا کچھ، ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ کہ جی میں ضمانت دیتا ہوں، عدالت کہتی ہے بھئی یہ جمع کراؤ سارا کچھ 2 کروڑ کے مچلکے یا 2 کروڑ کے ہے جمع کرو، وہ بھاگ جائے، ٹھیک ہے، کیا بنے گا؟ اسی کو پکڑا جاتا ہے، جس کی ضمانت دے کے جاتا ہے اس سب کو پکڑا جاتا ہے. اسی کا ہے نا. تو بس یہی ہوا. اب یہاں پہ جو حدیث شریف ایکچولی اپلائی کرتی ہے امام اور مقتدی کے ریلیشن پہ، وہ حدیث شریف یہی ہے. یہ الامام دامن والمؤذن مؤتمن اللہم ارشد الائمہ واغفر للمؤذنین. ترمذی کتاب الصلاۃ چیپٹر 41 حدیث کا نمبر 207. یہ ہے نا جو مریم نے درس میں بیٹھنے نے سب کو بگا دی. یس بالکل. ٹھیک ہے. اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کا جو تعلق ہے وہ ایکچولی نماز کو اس کے وقت میں اور نماز کے گزرنے کے بعد پڑھنے سے اس کا تعلق ہے اس حدیث شریف کا. سمجھے؟ وجہ کیا اس کی کہ جب آپ نماز کے فرائض میں اس کے واجبات میں غلطی کرے گا نا امام، تو ویسی نماز فاسد ہو جائے گی. سمجھے؟ ایسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے. سو اگر اب مسئلہ بنے گا کیا؟ مسئلہ جو ہے وہ یہ بنے گا کہ پھر نماز بھی ٹھیک ہو تو پھر ایک ہی صورت اس کی رہتی ہے کہ وہ خراب ہو، اور وہ ہے کہ اگر وہ نماز وقت گزرنے کے بعد ادا کی جائے، پڑھی جائے. ٹھیک ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی؟ نہیں سمجھ میں آ رہی. نماز کے فرائض واجبات میں امام کی نماز کا ناقص ہونا جو ہے وہ مقتدی کی نماز کو بھی ناقص کر دیتا. ٹھیک ہے. اگر نماز بھی ٹھیک ہو، یعنی نہ نماز کے فرائض میں، نہ واجبات میں، نہ سنت میں کہیں غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ بال کس صورت میں ہوگا؟ پھر ایک ہی صورت بچ جاتی ہے، وقت. باقی شرائط پوری ہیں. ٹھیک ہے. اب کلیئر ہوگی بات. تو جو بچ جاتی ہے وہ ایک ہی چیز بچ جاتی ہے، اور وہ ہے ٹائم. یعنی ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور ظہر کی جو جماعت ہے وہ کرائی گئی عصر کے وقت میں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ کیا بنے گا؟ یہ ہے اصل. کیونکہ اس کی جو امام مسلم نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم کیا کرو گے؟ تمہارے اوپر ایسے امیر ہوں گے کہ نماز آخر وقت میں ادا کیا کریں گے، یا فرمایا کہ نماز کو فوت کر ڈالیں گے اس کے وقت سے. میں نے عرض کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے وقت پر ادا کر لینا، پھر اگر ان کے ساتھ بھی اتفاق ہو تو پھر پڑھ لینا کہ وہ تمہارے لیے نفل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ طریقہ کار کس نے نکالا تھا؟ یہ طریقہ کار نکالا تھا بنو امیہ کے امیروں نے. سمجھے؟ یہ مروان بن ملک وغیرہ نے پڑھایا تھا نا پہلے. آج یاد آئے گا، آج یاد آئے تو بے فکر ہے، آج آئے گا یاد. صحیح معلوم. سو ان کو عادت تھی وقت گزار کے اور اس کے بعد نماز پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن وہ نماز جو کہ
اول اور آخر وقت ان بٹوین کسی جگہ پہ بھی پڑھی جائے وہ وقت کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتی ہے، تو وہ اس میں نہیں آتی، اس کے اندر فال نہیں کرتی۔ مسلم کتاب المساجد و مواد الصلاۃ چیپٹر 41 حدیث کا نمبر 1465 اور ترقیم میں اس کا نمبر ہے 648۔ اب جو ہے یہ جو اوپر کی عبارت ہے اب تمہیں سمجھ میں آنی چاہیے، وہ یہ نیچے لکھ دی الحمدللہ، کہ اگر سلاطین یہ امام جو ہے وقت گزرنے کے بعد جماعت کروائے، فرض کرو ظہر کی اس نے عصر کے وقت میں کروائی، تو حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ تمہارے پاس وقت ہے نا تو تم ظہر تو ادا کر لو۔ اب اس کے بعد وہ حاکم نے یا امام نے جماعت کھڑی کر دی، اب اس کے پیچھے بھی کھڑے ہو جائیں، اس کی تو جو ہوگی سو ہوگی نا، لیکن آپ کو نفل کا ثواب جو ہے وہ مل جائے گا۔ یہ ہے اس اوپر کی عبارت کی ایکسپلینیشن۔ امام شافعی کے نزدیک مقتدی کی نماز میں محض امام کی موافقت ہے، نماز کی صحت اور اس کی فساد امام کی نماز پر موقوف نہیں ہے۔ یہ وہی جو بھی پہلے بات کی، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر امام کی نماز غلط ہے نا تو مقتدیوں کی نماز بھی غلط ہو گئی، سمجھے؟ سو اگر امام پہ اعادہ واجب ہے نا تو پھر مقتدی پہ بھی اعادہ واجب ہے۔ امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر فساد آیا نماز میں، فاسد ہو گئی ہے، تو مقتدی پہ اس کی نہیں آتی، اعادہ اگر آئے گا تو امام پہ آئے گا۔ یہ امام شافعی کا کہنا، لیکن امام ابو حنیفہ کا جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، اگر نماز فاسد امام کی ہوگی نا تو پھر جس نے نماز پیچھے پڑھی ہے نا فاسد ہو جائے گی۔ میں کیوں روتا ہوں کہ یہ دین ہمارا لڑکھڑایا پتہ کہاں سے ہے؟ جب منبر پہ اور مائک کے پیچھے، منبر اور مائک کے پیچھے کم علم لوگ بیٹھ گئے۔ اگر صاحب علم ہوتا ہے نا، امام کا کیوں ہوتا ہے کہ یہ صاحب علم ہونا چاہیے؟ یعنی صاحب علم کو حافظ قرآن پہ فوقیت دی گئی ہے حدیث میں، اس لیے کہ قرآن آپ نے پورا قرآن تو ان 2 رکعت میں یا 4 رکعت میں نہیں پڑھنا نا، ایسے ہی ہے نا، ٹھیک ہے بھئی، فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں تو اتنا ہی پڑھا جائے گا جتنی ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی تو جو اس کے مسائل ہیں کہ کیا اس میں فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کس موقع پہ کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر امام کو 2-4 صورتیں یاد ہیں لیکن باقی اس کا علم جو ہے وہ نماز کے بارے میں پختہ ہے، وہ امام بہتر ہے اس کی نسبت کہ جو حافظ قرآن تو ہو مگر اس کو امامت اور نماز کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں نہ پتہ ہو۔ اب یہی مسئلہ ہے، یہ جو تمہیں جھگڑے نظر آ رہے ہیں نا کرونا کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ قاریوں کو تو بٹھایا ہوا انہوں نے، یا حافظ تو ہیں، وہ قاری ہیں یا حافظ ہیں، ٹھیک ہے، قرأت جانتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، مگر وہ مسائل شریعہ سے نہ واقف ہے۔ اگر واقف ہوتے تو 5 میں سے 6واں بندہ نہ گھسنے دیتے مسجد کے اندر، سمجھے؟ یہ ہمارا ورژن ہے، نہیں کسی کو قبول ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ باقی یہ تو میں کروا چکا ہوں، یہ اعلیٰ اور ادنا کہ جو فرض ہیں، فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل تو ہو سکتے ہیں، لیکن نفل اگر امام نفل پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے فرض نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ ساری وہی چیز ہے۔ باغی اور بدعتی کی امامت کا بیان۔
چیپٹر نمبر 56 باب امامت مفتون والمبتدع. یہ ال کو نکال دو، واو نون کو نکال دو، ٹھیک ہے، بلکہ سوری واو نون یہ جو جمع میں ہو جائے گا مفتون، فتنہ سے ہے یہ، سوری، ٹھیک ہے، واو نکلے گا، نون نہیں نکلے گا، فتنہ سے، ٹھیک ہے. اور والمبتدع یہ بدعت سے، بدع، فتنہ اور بدع یعنی جو فتنے میں مبتلا ہو یا مبتلا کرے، اس میں فرق آتا ہے ویسے، سمجھے. تو وہ فاتن کہلاتا ہے اس میں. بہرحال میں جو مبتلا فتنہ ہو یا مبتلا بدعت ہو، اگر وہ امام ہو، یعنی دوسرے معنوں میں جو فتنہ انگیز ہو، جو فتنہ پھیلانے والا ہو، اور جو بدعتی ہو، اگر وہ امام ہو تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یہ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے. اب بدعت میں کتنا لیکچر دیا ہو. امام حسن بصری کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر وہ بدعتی ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، کیونکہ بدعت اس کے سر پہ ہے، تیرے سر پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک. بدعت کا تو پتہ ہے نا، آج پتہ ہے، ہاں آج پتہ ہے. دیکھ لیں آج کیسے جواب آ رہا ہے، کھڑل کھڑل جواب آ رہا ہے. مجھے بتا دیکھ، زکوٰۃ پڑھائی، ٹھیک ہے، اب بندہ میں سے کتنی دفعہ بتا چکا ہوں، اب بندہ میں سے پوچھے وہ جی میرا پلاٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ میں نے بیچ کے دوسرا لے لیا، تو وہ جی وہ اتنا بڑا سوال ہے، وہ 3 حصے ہیں سوال کے. اور چلو یہ تو چلو پھر بھی بندہ کہنا کہ یار چلو یہ سمجھنے والی بات ہے، حالانکہ میں کروا چکا ہوں یہ سارا کچھ. اب سوال ہے کیا ہے کہ جی وہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دی جا سکتی ہے. بتا میں کیا کروں یار. میں برداشت کر گیا بہت. یہ کوئی ہے بات آج سے کوئی میرے خیال میں 2-1 مہینے پہلے کی. نماز کتاب الصلاۃ پڑھا رہا تھا میں، فتاوی شامی، ٹھیک ہے، اس میں ہر مسئلہ وہ سارا بیان کیا ہوا، اور ایک ہی وہ میسج تھا، اور ایک ہی میسج میں آپ یہ سمجھ لو کہ ایک ہی سانس میں وہ 12-14 سوالات تھے اس کے اندر، اور وہ سارے کے سارے وہی تھے جو کہ میں پیچھے پڑھا کے رہا تھا. میں کتنا برداشت کروں یار. اور وہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں ہم نے تو ابھی درس جوائن کیا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہم نے پہلے پڑھا نہیں ہے. تینوں ایسے ہیں جو سالہ سال سے آ رہے ہیں چلے. زکوٰۃ میں تو آپ کے ہاتھ کا پرنٹ جو ہے نا، خود ٹائپ کو پرنٹ آپ نے دیا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے کوئی بات. کیا بندہ کہے یار. ایک کا میسج ہے، کوئی وہ انجینئر ہے آج کل کو ویڈیو بناتا ہے، وہ پتہ نہیں کون ہے، آئی ڈونٹ نو، جو بھی ہے، اس کی 2 ویڈیوز میں یہ بھیج دی اٹھا کے. وہ جی کوئی ہے اس کو جواب دینے والا، حضرت صاحب اس کو جواب دیں. اب وہ مزارات اور تصوف کے خلاف وہ ویڈیو ہیں، وہ میں نے صرف اس کا وہ تھم نیل دیکھا. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان فضول لوگوں کو میں سنتا پھروں، مجھے اور بڑے کام ہوتے. اب یہ مزارات اور یہ تصوف یہ میں سارا کچھ کتنی دفعہ کرا چکا ہوں یار.
دماغ خراب کر دیتے ہیں اٹھا کے. کسی کو صرف یہ شوق ہے کہ میری نوکری آسان ہو جاتی ہے جی، میری واہ ہو جاتی ہے کہ جی بڑا علم ہے جی ان کے پاس، میری پی ایچ ڈی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، یوں ہو جاتا ہے، یوں ہو جاتا ہے. کسی کو یہ زوم ہے، کسی کو یہ ہے کہ لوکیلٹی کے اندر یا فیس بک پہ میری بیجا ہوتی ہے. یہ لوگوں کو یہ تو نہیں ہے کہ علم جو ہے علم فار دی سیک آف علم اینڈ عمل کوئی نہیں ہے. ایسی چیز نے جو ہے نا وہ بس یہ میری اولاد سے پوچھو ذرا، یہ دیکھتے ہیں مجھے جب میں یہ سارا کچھ یہ لکھ رہا ہوتا ہوں، کیا کر رہا ہوتا ہوں، کیا مجھے کیا کچھ اپنا روکنا پڑتا ہے، کس کس چیز کو اوائڈ کرنا پڑتا ہے. حدیث شریف 695. عبید اللہ بن عدی بن خیار کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جبکہ باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا. یہ باغی کون تھے؟ یہ خوارج تھے جنہوں نے خروج کیا تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہی عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے. ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گناہ گار نہ ہو جائے. حضرت عثمان نے فرمایا نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کرے تو تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کرے تو تم ان کی برائی سے الگ رہو. اور محمد بن یزید زبیدی نے کہا کہ امام زہری نے فرمایا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہجڑے کے پیچھے نماز نہ پڑھے، مگر ایسی لاچاری ہو تو اور بات ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا اس کی عربی پہ آؤ. وَيُصَلِّ لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ. ٹھیک ہے کہ ہمیں امام جو فتنہ میں مبتلا ہے وہ پڑھا رہا ہے نماز، وَنَتَحَرَّجُ، اور ہم اس کو جو ہے نا اس سے حرج محسوس کرتے ہیں. سمجھے نا؟ نیچے ذرا ترجمہ دیکھیں گا. ٹھیک ہے. ایسے ہوتے ہیں یہ جو گمراہی پھیلتی ہے نا وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے. اچھا اب یہ جو حدیث شریف ہے نا، اگر آپ اس کو اس زمانے میں اپلائی کرنے لگو نا اس پہ کوئی عمل نہیں کرے گا. حضرت عثمان کے قول مبارک پر رضی اللہ عنہ کوئی عمل نہیں کرے گا. کیوں؟ ذرا بریلوی کو کہنا دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھ کے دکھائے. ٹھیک ہے. مگر جو میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن سنا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانے کہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن حج کے موقع پر وہ کہتے ہیں کہ جی جو بریلوی حضرات ہیں جو یہ اپنی جماعت علیحدہ کراتے ہیں وہاں پہ میدان عرفات میں، غالب آئی ڈونٹ نو، فتوے یہاں تک ہیں کہ جی جو وہاں نمازیں پڑھ کے آئے ہو یہاں آ کے ان کی قضا پڑھو، اعادہ کرو ان کا. اللہ بہتر جانے. ذرا کر کے دکھاؤ نا، اس پہ ذرا عمل کر کے دکھاؤ. اہل حدیث کو کہو ذرا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھے. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے اب ذرا سنو. اہل حدیث بریلویوں کہتے ہیں یہ جہنمی ہے.
ٹھیک ہے، یہ بدعتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کے پیچھے ویسے نماز نہیں پڑھتے۔ بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فلانے فلانے ہیں، لہذا خوارج ہیں، دین سے خارج ہیں، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ دیوبندیوں اور بریلویوں کا اختلاف تو ویسے ہی پتہ ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ موجود ہیں، وہ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ وہ لوگ پڑھنے کی زحمت ہی نہیں کرتے اس کو، ویسے سن لیا بس دیوبندیوں پہ کفر کا فتویٰ، وہ دیکھو تو صحیح کہ کون سے دیوبندی پہ کفر کا فتویٰ ہے، ہر دیوبندی پہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اب مجھے بتاؤ کہ عثمان کے اس قول مبارک پہ کون عمل کرتا ہے؟ صحیح بخاری میں یہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فقہائے احناف جو ہیں، جو اصلی حنفی ہیں، ان کا اس کے بارے میں فتویٰ کیا ہے، جن کا نہ بریلویت اور نہ دیوبندیت سے کوئی تعلق ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی میں بات کر رہا ہوں ان کے جو پہلے گزر گئے ہیں لوگ، یہ دیوبندی اور بریلویت تو اب کی بات ہے نا، اور یہ اہل حدیث کا ہونا یہ اب کی بات ہے۔ اس کے جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس واقعے کا، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس ٹائم خلیفہ وقت تھے، جب انہوں نے مصر، اہل مصر جو ہیں ان کو بھڑکایا گیا اور انہوں نے جو ہے وہ خروج کر لیا۔ جب خروج کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عصر کی نماز پڑھانے کے لیے اٹھے نا، تو انہوں نے پتھراؤ کر دیا آپ پہ، اور پھر گھیراؤ ہو گیا۔ وہ کہتے تھے ہم مانتے نہیں ہیں خلیفہ، یہ ہوا۔ اچھا، اب اس دور میں جو تھا وہ یہ تھا کہ جو خلیفہ وقت ہے وہ امامت کرواتا تھا۔ اب تو ہمارے ان کو پتہ نہیں ہوتا نا ہاتھ اوپر رکھنا ہے کہ نیچے رکھنا، اس ٹائم اصول یہ تھا، ٹھیک ہے۔ جمعہ جو ہے وہ خلیفہ وقت کروایا کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ جمعے کی نماز میں بھی یہی ہوا۔ انہوں نے کہا جی کہ اب کیا کریں بتاؤ، اب آپ ہیں، آپ تو مطلب اس ٹائم گراؤں میں ہیں، ایک طرح سے آپ کہہ محصور ہوئے ہیں، ادھر جو ہے وہ یہ جو خوارج ہیں انہوں نے اپنا امام مقرر کر دیا، اب ہم اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم ہمارا سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ خوارج ہیں تو کہ ہماری نمازیں خراب نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس خوف سے انہوں نے کہا جی اب کرے تو کرے کیا؟ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ نماز ہی پڑھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہ تو عبادات میں سے بہترین عبادت ہے، اس لیے اگر وہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے تم نماز پڑھ لو، بس ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگی بات۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے۔ اب اس دور میں یہ نہیں ہے کہ جس نے بھی امامت کرائی وہ خوارج میں سے تھا۔ تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اور دوسرے صحابہ نے، حضرت ابو ایوب انصاری، ایسے صحابہ نے جو ہے وہ امامت کرائی ہے، لیکن درمیان میں کہیں وہ خوارج کے جو امام تھے وہ بھی تھے بیچ میں گھسے ہوئے، ٹھیک ہے۔ سو یہ جو امام فتنہ تھا نا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، اس کا نام یہ ہے عبد الرحمن بن عدیس البلوہ۔ اب آ جو آگے کہ فقہ کی کیا ہے۔ فقہ، یہ فقہ احناف یہ کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ نماز ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد ہو، ٹھیک ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد چیپٹر 35 حدیث 2533۔ یہ میں نے فتاوی شافعی میں پڑھانا تھا، جب پڑھانا تھا تو پڑھانا تھا، اب تو کوئی موڈ ہو ہی نہیں رہا،
ویسے بھی جو ہے بس ایسے ہی ہے کیا کام. اب میرا وہ محنت کرنے کو دل بھی نہیں کرتا سر، میں بتا رہا ہوں تو. لیکن جتنا لکھتا ہوں لکھتا دل سے ہوں، مگر مجھے ایک ہوتی تھی نا ڈرائیو کہ یار ان کو میں نے یہ بھی کرانے کا، وہ ہو نہیں رہی میرے میں. کل کو کیا ہو جائے، اللہ کیا توفیق دے دے، وہ اللہ بہتر جانے. آج کی تاریخ میں تو نہیں ہے. علامہ حسکفی رحمۃ اللہ علیہ، دور مختار والے جو فتاوی شامی میں جن کا وہ ہے پڑھ لکھا ہوتا نا وہ والا، وہ کہتے ہیں، وہ فرمایا انہوں نے لکھا ہے کہ بدعتی کی امامت بھی مکروہ ہے مگر مکروہ تنزیہی ہے. ٹھیک ہے. اور بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معروف ہو، یعنی آپ سے جس کا ہونا، قول ہونا، سنت ہونا، ٹھیک ہے، یا تقریر ہونا ثابت ہو، اس کے خلاف عقیدہ رکھنا، اور یہ مخالفت کسی اناد سے نہ ہو، یعنی دشمنی سے نہ ہو، بلکہ شبہ میں ہو. شبہ سے کیا مراد ہے؟ غلط انٹرپریٹیشن آف قرآن اور حدیث سے ہو. ٹھیک ہے، لیکن مخالفت میں نہ ہو. مگر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرقے بنے وہ تو مخالفت میں بنے. ٹھیک ہے. اور جو ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، یعنی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، حتیٰ کہ خوارج کی بھی نہیں کی جائے گی. جو ہمارے مال اور جان کے دشمن ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. میں نے یہ اس عبارت کو لیا تھا یہاں سے، اپنا نیم الباری سے، لیکن جو اوریجنل عبارت ہے نا وہاں پہ، اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے جان اور مال کے بھی اگر وہ دشمن ہے نا خوارج، ایون دین ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. اگر ان وہ جو کر رہے ہیں بدعت، اگر اس کی جو بنیاد ہے وہ مخالفت میں نہ ہو، نمبر 1، یعنی انہوں نے مخالفت کی وجہ سے نہ کیا ہو کہ یہ ہمارے مخالف ہے تو ہم نے تو ان کے مخالف کام کرنا ہی کرنا. ٹھیک ہے. اور شبہ کی وجہ سے، یعنی انہوں نے آیت کی غلط انٹرپریٹیشن ہوگی ان سے، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کی بلکہ کم علمی کی بنیاد پر ہوگی، تو اس وجہ سے ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں کرے. لیکن اگر انہوں نے جان بوجھ کے کی اور مخالفت میں کیا تو پھر اس پہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز کا انکار کر دے جو دین سے ہونا ضرورتاً معلوم ہو تو اس کی وجہ سے کافر کہا جائے گا. جیسے کوئی کہے کہ اللہ کا جسم ہے جس طرح دوسرے اجسام ہے. یہ ایک فکر ہے، اس کو یہاں انڈر لائن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کا جسم ہے جس طرح دوسرے اجسام ہے، اگر وہ یہ کہے. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے تو اصلاً اس کی اقتدا صحیح نہیں ہوگی. کیوں؟ اب اس کی وجہ ہوتی ہے نا، ہر ایک چیز کی وجہ ہوتی ہے. اگر تو جو دین میں ضرورتاً ہو، ضرورتاً دین میں کیا، دین میں تو ضرورتاً یہ بھی ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی بعد ہی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی کلیم کرے کہ جی معاذ اللہ صبح وہ جھوٹا دعویٰ کر دے نبوت کا، تو پھر اس کے پیچھے یا اس کے فالوورز کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، نمبر 1. اسی طرح اگر کوئی نماز سے انکار کر دے کہ جی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سو اس کے پیچھے اور اس کے فالوورز کے پیچھے نماز، وہ تو نماز پڑھ ہی نہیں رہا تو نماز وہاں ہونی کہاں ہے، لیکن وہاں کفر کا فتویٰ لگ جائے گا اس لیے کہ انہوں نے نماز کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگی بات. اسی طرح اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کر دے، زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ جی میں زکوٰۃ نہیں دیتا، فتویٰ لگ جائے گا. یہ ضروریات دین میں سے، ارکان دین میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اگر یہ کہہ دے کہ حج پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ آپ جو ہے نا وہ کسی کیا کروں پھر اس کا علاج،
ٹھیک ہے، یا کہ جی قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پیسہ آپ کسی غریب کی بچی کی شادی کے لیے دے دو، آپ کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ دین کے بنیادی رکن میں سے ہے، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا. ہاں، جس سال میں حج نہیں ہو رہا، مطلب آفیشلی نہیں ہو رہا، جس طرح اس سال چانس ہے، فرض کریں خدا نخواستہ کہ اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو ہو سکتا ہے حج نہ ہو، فرض کریں، میں فرض کر رہا ہوں، تو یہ اب ایک نیچرل کلیمٹی ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے. تو اس وقت اگر آپ وہ جو آپ نے اپنے حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے اگر آپ وہ کسی کو دے دیں تو یہ اللہ پہ ہے کہ وہ اس کو قبول فرما لے. اگر آپ رکھیں کہ نہیں اگلے سال کھلے گا تو میں جاؤں گا، تو اب بھی ٹھیک ہے، سمجھے نا. لیکن قربانی وہ اس لیے کہ یہ جو قربانی ہے یہ قرآن کا حکم ہے. ٹھیک ہے، فصل لربک وانحر. ٹھیک ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، اس میں کیا ہوا کہ وہ جو تھا دمبا بھیجا گیا. ٹھیک ہے، لہذا آپ اس کو اوائڈ ہی نہیں کر سکتے. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے، اگر تو اس کو غلط فہمی ہو گئی تو پھر تو اس کی بچت ہے، لیکن اگر وہ اس پہ انسسٹ کرے کہ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں غلط نہیں ہوں، اور جو بھی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، عقیدہ تو یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور مخالفت اس کا مقصد ہو، تو پھر وہاں پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے گا. اگر سہون ہو گیا، انٹرپریٹیشن میں غلطی ہو گئی ہے، اس کی نیت ایسے نہیں تھی، پھر وہاں بچت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. سو ایکچول جو ہے یہ بدعتی اور اس پہ جو ہے کسی کو کافر کہنا، اس کا اصول یہ ہے. ٹھیک ہے. حضرت ابن عباس کا قول میں پہلے ہی بتایا ہوا کہ جب تک کسی کا کفر جو ہے وہ بالکل کنفرم نہ ہو جائے، آپ اپنی آنکھوں کا بھی یقین نہ کرو، کانوں کا بھی یقین نہ کرو، مقصد یہ ان کا، بلکہ آپ اس سے کنفرم کرو کہ اس نے یہ کیا تو کیوں کیا، یا یہ وہ کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے. فار ایگزامپل جس طرح کوئی دیکھے کہ جی کوئی مزار میں کسی قبر کو جو ہے وہ بندہ نیچے جھکا ہوا ایسا لگ رہا ہے سجدہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے صرف حالت دیکھ کر آپ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. آپ اس کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں کہ تو کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس پہ انسسٹ کرے کہ جی میں تو سجدہ کر رہا ہوں اور میرا تو یہ رب ہے، وہاں کفر کا فتویٰ لگے گا. صرف اس کو جھکے ہوئے دیکھ کر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا. سمجھ، جس نے اللہ کو مانا ہے نا، اس پہ بغیر وجہ کے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اور وہ وجہ بھی کنکریٹ ہونی چاہیے، جس میں بتایا کہ یا وہ اپنا نبوت کے دعویٰ دار اور اس کا فالوور ہو، یا ارکان اسلام کا منکر ہو جائے، کسی بھی ایک کا منکر ہو جائے. ٹھیک ہے. اب رہی بات یہ صحابیت والی، تو وہ سورہ توبہ کی آیت ہے. یہ اذ یقول لصاحبہ، سورہ توبہ 9واں سورہ 40ویں آیت. یہ وہ غار کا واقعہ ہے نا، غار ثور والا جو ہے، اس پہ یہ آیت ہوئی ہے کہ پھر وہ خوف کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ والی آیت ہے. تو جب قرآن میں یہ نازل ہوا اذ یقول لصاحبہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب یعنی ساتھی کو، صحابی کو کیا فرمایا جب یہ قرآن میں نازل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کوئی اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے نا مخالفت میں، تو پھر اس نے دراصل قرآن کی مخالفت کی، قرآن کا انکار کیا اس نے.
اس وجہ سے کفر کا فتویٰ. ٹھیک ہے جی یعنی ٹھیک. اب باقی رہی بات یہ کہ یہ جو اللہ کا جسم ہے جس طرح دوسرے اجسام ہے تو یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پھر یہ جو ہے نا خالق و مخلوق سے ملا دیا ایک جیسا کر دیا. ٹھیک ہے. ابن عابدین شامی یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صرف یہ بھی کہنا کہ اللہ کا جسم ہے تو تب بھی وہ نہیں بچے گا. بچے گا ایک ہی صورت میں کہ جب وہ یہ کہے کہ جسم ہے مگر دوسرے اجسام کی طرح نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پھر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگے گا مگر گناہ کبیرہ کا پھر بھی وہ یس مرتکب ہو جائے گا. تو یہ ہے فقہ حنفی کے مطابق اصل. سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ حدیث 696. یہ پہلے حدیث گزر چکی ہے 693 میں. حدیث نمبر 697. یہ حدیث شریف وہی ہے حضرت ابن عباس والی جو اپنی خالہ کے ہاں رکے تھے ام المومنین حضرت میمونہ والا حضرت رانہ والا جو ہے تہجد آپ نے پڑھی تھی دانے تھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا ہو گیا وہی ہے 117 نمبر میں گزر گئی ہے اس کی. ٹائٹل اس کا اصل میں باپ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب صرف دو ہی نمازی ہو تو مقتدی امام کے دائیں جانب اس کے برابر کھڑا ہو. ٹھیک ہے. برابر نہیں ہوگا بلکہ تھوڑا سا پیچھے ہوگا. 58. اگر کوئی امام کے بائیں طرف کھڑا اور امام سے پھر دائیں طرف کر لے تو دونوں میں سے کسی بھی کی نماز فاسد نہیں ہوگی. یہ بھی وہی واقعہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لیفٹ سائڈ سے جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ کر لیا تھا. یہ ہے نا مجھے پکڑ کر دائیں طرف کر دیا تھا. یہ ٹھیک ہے. وہ اسی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ جو نماز میں آگے پیچھے نہیں کر لیتے صفوں میں وہ اسی وجہ سے اس میں نماز فاسد نہیں ہوتی. ففٹی 59. نماز شروع کرتے وقت امامت کی نیت نہ ہو پھر کچھ لوگ جائیں اور وہ ان کی امامت کرنے لگیں تو کیا حکم ہے؟ مطلب مراد یہ ہے 699 نمبر. یہ بھی وہی حدیث ہے جو بھی پیچھے ہم نے دیکھی. اگر امام لمبی سورہ شروع کر دے اور کسی کو کام ہو وہ اکیلے نماز پڑھ کر چل دے تو یہ کیسا ہے؟ فخرج فصلی. حدیث نمبر 700. یہ میں مسکرایا اس لیے ہوں کہ مجھے وہ یاد آ گئی تم لوگوں کی بات کری وہ اگر امام مقیم ہو اور مسافر جو ہے وہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو 2 رکعت پڑھ کے نکل جائے. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں. حدیث نمبر 700. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس آ کر اپنی قوم کی امامت کیا کرتے تھے. اچھا اب یہاں سے یہ لگ رہا ہے کہ پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرض نماز پڑھتے تھے اور پھر واپس جا کر اپنے قبیلے والوں کو فرض نماز پڑھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس وقت میں مزیدار بات ہوں یہ کام مولویوں نے آج کل پکڑا ہوا ہے کہ ایک مسجد میں جمعہ کراتے ہیں ٹھیک ہے اور وہاں فرض پڑھا کے نا تو وہاں سے نکالی موٹر سائیکل اور دوسری مسجد میں جا کے جو ہے نا پھر جمعہ پڑھا دیا.
ٹھیک ہے، اور اس کا وہ چارج کر لیتے ہیں. اب یہ جو حدیث شریف ہے نا، یہ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے بظاہر، مگر ایسا ہے نہیں ہے. یہ منسوخ ہو گیا وہ حکم، یہ اوائل اسلام میں تھا. جی ہاں، پڑھا بھی تھے ٹھیک ہے، ادھر پردے نہیں تھے، کام تھے، ہاں، اسی وجہ سے یہ منسوخ ہو چکا ہے. اور اس کی جو امام طحاوی نے کتاب الاثار میں دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ابتدا کی بات ہے جب ایک فرض نماز کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا تھا، بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. ٹھیک ہے، اور جو حدیث شریف ہے اس کی وہ یہ ہے. ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے عطاء کردہ غلام سلمان بن یسار کہتے ہیں، میں البلات میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا آپ ان کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نماز پڑھ چکا ہوں اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ تم کوئی نماز ایک دن میں 2 بار نہ پڑھو. ٹھیک ہے، سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ چیپٹر 58 حدیث کا نمبر 579. یہ بھی فتاوی شامی میں کروا چکا ہوں. حدیث نمبر 701. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب واپس گئے نا قبیلے میں اپنے، عشاء کا ٹائم تھا، انہوں نے جا کے نا رکعت شروع کی نا جب، تو سورہ البقرہ شروع کر دی. اب وہ سورہ البقرہ 286 آیات ہے. ٹھیک ہے، اور جب شروع کی نا تو پیچھے کھڑے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ماموں. وہ تھے یہ مطلب دن بھر وہ مزدوری وغیرہ کرتے، اونٹوں وغیرہ کا جو تھا معاملہ وہ کیا کرتے تھے. تو وہ ذرا تنگ آئے پیچھے، انہوں نے یہ کیا کہ سلام پھیرا اور نماز چھوڑ کے نہ نکل گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نا نماز پوری کرنے کے بعد نا ان کو بڑا برا لگا. تو انہوں نے کہا کہ میں جا کے نا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا. یہ وہ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو جا کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے دن کے تھکے ہوتے ہیں اور عشاء کے ٹائم پہ جو ہے نا وہ تھکاوٹ اور مشقت سارے دن کی اس کا اثر ہوتا ہے، تو یہ ادھر سے سورہ بقرہ شروع کر دیتے. ٹھیک ہے، تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور یہ جو ہے نا نیچے یہ ترجمہ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالا ہوا لفظ یہ ہے، فقال فتان فتان فتان، فتنے میں مبتلا کرنے والا. ٹھیک ہے، کہ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر رہے. ثلاثہ مرار، 3 مرتبہ فرمایا. یہ ترجمہ ہے اس کا. آؤ قالا، یا فرمایا، فاتنن فاتنن فاتنن. ٹھیک ہے، کہ فتنہ میں مبتلا جو شخص ہوتا ہے وہ. اور پھر فرمایا وَأَمْرُهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَاطِ مُفَصَّل، اور پھر حکم فرمایا کہ اوساط مفصل میں سے صورتیں جو ہیں وہ پڑھا کرو. ٹھیک ہے، ترجمہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں ٹھیک ہو گیا؟ چلو شکر ہے. قال عمرو بن دینار کہنے لگے، فرمانے لگے لا احفظہما، مجھے وہ دونوں یاد نہیں ہے کہ کون سی صورتیں بتائی گئی تھیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئی بات. اچھا، پھر اب یہ جو ہے نا مختلف یہ اس کی روایات ہیں اس میں سے مل گئی ہیں کہ یہ کون سی صورتیں تھیں.
اس کی جو شرح ہے اس میں یہ ہے کہ جو نماز چھوڑ کر گئے تھے، ایک روایت کے مطابق ان کا نام حرام بن ملخان تھا، یہ وہ ماموں ہیں ان کے، اور موجب الکبیر اور مسند احمد کی دوسری روایت کے مطابق ان کا نام سلیم تھا. ٹھیک ہے، یہ مختلف ہے، کچھ کے مطابق وہ تھے، کسی کے مطابق جو ہے وہ سلیم نامی شخص تھے. اور 7 مفصل سورہ تکویر سے سورہ دوحا تک ہے، یہ میں کروا چکا ہوں اس میں سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو یہ مسلم میں، صحیح مسلم کتاب الصلاۃ میں حدیث نمبر 1041 اور رقم المسلسل میں چیپٹر 36، اور دوسرا نمبر اس کا ہے 465. اس میں یہ آیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امامت کرے تو والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی اقرأ باسم ربک واللیل اذا یغشی، اس میں سے پڑھ، اور 7 مفصل میں سے. ٹھیک ہے، اور اسی میں یہ جو چیپٹر ہے نا، یہ والا، یہ 36 میں، اسی میں وہ بھی ہے سورہ 3 والتین والزیتون. ٹھیک ہے، وہ بھی عائشہ میں آپ وہ پڑھا کرتے تھے. اب یہاں پہ پڑ گیا جھگڑا مفتیوں میں، اور جھگڑا کیا پڑ گیا، اور جھگڑا یہ پڑا کہ وہ کہنے لگے کہ جی نماز کو اگر توڑ کے کسی عذر کی وجہ سے نکلا جائے اور وہ تنہا ادا کر لے تو اس پہ ادا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ استدلال لیا گیا ہے کہ کسی عذر کی وجہ سے باجماعت نماز کو توڑ کے بندہ نکل سکتا. ٹھیک ہے، کس عذر کی وجہ سے. اب ایک عذر تو کامن ہے، اور وہ ہے کہ وضو ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے نا، وہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اب وہ نماز اس کی رہی نہیں ہے، تو پھر وہ جماعت میں کیا کرے گا کھڑا ہو کے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، اور اس کو تو آپ کر دو سائڈ پہ. باقی جو عذر ہیں، اس حدیث شریف سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ جناب اگر آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا کچھ ایسا ہو گیا معاملہ، ٹھیک ہے، یا آپ تانگ پڑ گئے ہیں، مشقت ہو گئی ہے، زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، تو آپ جماعت سے نکل سکتے ہیں، اور آپ اپنی تنہا جماعت جو ہے وہ اپنا جماعت کہہ رہا ہوں، یعنی آپ اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ مختصر کر کے آپ پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات. مگر اس میں گڑبڑ ہے، باقی سب کا یہی ہے. ایون کہ غلام رسول سعیدی صاحب، جو نعم الباری کی میں جہاں سے یہ تو پڑھاتا ہوں، انہوں نے بھی لکھا کہ نہیں بات تو یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو جو فقہ جو اصحاب احناف ہیں ان کی بات جو ہے نا، اس پہ یہ جو حدیث ہے یہ زیادہ مقدم ہے ان کا قول پہ. وجہ انہوں نے لکھی کہ جی اس میں کوئی توجیہ نہیں دی انہوں نے اس حدیث میں کہ یہ کیا ہے وجہ. ٹھیک ہے، تو اللہ کے حکم سے اس خادم نے کوشش کی ہے اس کا جواب دینے کی. سمجھے وجہ؟ اب دلیل کیا لی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو حضرت معاذ بن جبل کو تو ڈانٹ پڑی، ٹھیک ہے، لیکن جو نماز توڑ کر گئے تھے ان کو ڈانٹ نہیں پڑی، ان کو کچھ نہیں کہا گیا. ٹھیک ہے، تو لہذا جب ان کو کچھ نہیں کہا گیا تو وہ پھر دلیل ہی لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، ذرا اس کو غور سے دیکھنا ہے اس واقعے کو. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برا کہنے لگے. جب ایک چیز پر ایک دفعہ برا بھلا کہا جا چکا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پہ نماز توڑنے والے کو برا کہنا مناسب نہیں سمجھا. واللہ و رسولہ اعلم بالصواب. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک جرم کی 2 دفعہ سزا نہیں، اسے ڈبل جیپرڈی نہیں چلتی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ٹھیک.
اب یہ پتہ نہیں کیوں کسی کو نظر نہیں آیا، مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات، یا وہ یہ صرف اس اینگل سے دیکھتے رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا اس لیے. بھائی جب ایک دفعہ برا بھلا کہا جا چکا نماز توڑنے پہ، ٹھیک ہے، تو پھر دوبارہ بار بار تو اب جن کی غلطی کی وجہ سے یہ وقت آیا پھر ان کو سمجھانا تھا نا، ٹھیک ہے. لہٰذا وہ جو فقہ جو ہمارے اصحاب احناف ہیں نا، ان کی بات ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جماعت میں کھڑے ہو گئے نا، مطلب آپ جماعت میں شامل ہو گئے، تو پھر اس میں ما سوائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے، اس کے علاوہ آپ اس سے نہیں نکل سکتے، اس سے نکلنا جائز نہیں ہے، آپ کا عمل باطل ہو جائے گا. سمجھ گئے بات؟ اور اس کی جو وہ دلیل دیتے ہیں وہ قرآن پاک سے دیتے ہیں. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، سورہ محمد 47واں سورہ 33 نمبر آیت. اور اپنے اعمال باطل مت کرو. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے اعمال باطل ہو جائیں گے. وہ جو باجماعت نماز تھی نا، وہ تم نے اپنے نیک عمل کو باطل کر لیا اور اس سے منع کیا گیا ہوا. اب جہاں تک بات یہ کہ جی اگر فرض کرو کوئی دمے والا مریض ہے، وہ کہتے ہیں نہیں دمے والا مریض ہو، کھانسی والا ہو، تو اگر اس کو جماعت شروع ہونے سے پہلے اس کو یہ پرابلم ہے تو اس کو تو شریعت ویسی اجازت دیتی ہے کہ تو علیحدہ پڑھ لے. سمجھے؟ اس کو تو شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ شامل ہوتا ہے بیوقوفی ہے اس کی. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران اس کو کیسے پرابلم ہو جاتی ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے اور کھڑے رہنے میں اس کو تکلیف ہے تو باقی نماز بھی کھڑا ہو کے ادا کرے. اگر اس نے 1 رکعت کھڑے ہو کے ادا کر لیا، 3 اگر 4 رکعت کی نماز ہے تو 3 جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لے. اجازت تو دیتی ہے شریعت اس کے اندر. ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے؟ تو بس پھر تو نکلنے کی کہاں سے گنجائش ہوئی اس کے اندر. تو یہاں پہ سعیدی صاحب بھی جو ہے نا وہ سلپ کر گئے. میں نے اسی وجہ میں کہ یار اپنے بھائی ہے یہ نیچے لکھ دیا مولف درس کہ میں نے اپنا خود لکھا ہوا ہی ہے. آپ کا تو امام ہی سورۃ بقرہ شریف ایک نماز میں پڑھانے والا نہیں ہے. ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جائیں بڑی بات ہے. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.